بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آزاد کشمیر کے جو 9 مئی سے جاری جو جھڑپیں ہیں نا، وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ جو خبر ہے میرے پاس اس میں انڈین سلیپر سیلز، جی ہاں، وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور یہ میں کچھ نہیں، انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ میں نے آپ کو آگاہ کرنی ہے۔ کمانڈر ان چیف اس میں ایکٹیو ہو گئے جی۔ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے، کیونکہ اتنا حساس ہے کہ میڈیا اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے کچھ نئے حقائق رکھنے جا رہے ہیں ابھی، وہ ہے۔ اور دوسرا، کپتان صاحب نے یعنی عمران خان صاحب نے اہم ترین عہدیدار کو کیوں ہٹایا ہے؟ جی ہاں، شیر افضل مروت صاحب کو کیوں شو کاز نوٹس دیا ہے؟ اس کی وجہ سعودی عرب کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں، ایسا نہیں ہے، کھڑے ہو کر بٹھا کر ڈکٹیٹ کروایا ہے کہ یہ لکھو شو کاز پہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اہم انکشاف ہوا جو اس وقت ادھر موجود تھا اس بندے کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ عارف الوی صاحب، جن کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھی، انہوں نے ذمہ داری کے انیشیل کام شروع کر دیے، ایکٹیو ہو گئے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، تو ولاگ انٹرسٹنگ ہے، اس کو مکمل دیکھیے گا۔ تو آغاز سب سے پہلے جی، جب نفاق ہوتا ہے نا ملک میں یا گھر میں، جب ایک دوسرے کے خلاف ہی ساری انرجی ویسٹ کی جا رہی ہوتی ہے، جب ادارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوں، سیاسی جماعت اداروں کے سامنے کھڑی ہوں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہو، مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہو، الزامات اس قسم کے ہوں، اور ایک ہائیبرڈ قسم کی ٹیم سسٹم کے اندر انڈلج کر دی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان معاملات کو آگے لے کے چلے، تو پھر دشمن ایکٹیو ہوتا ہے کہ یہ لوگ اندر سے کمزور ہیں، اس ٹائم ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ یہی ہم دوسری دہشت گردیوں کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ کو خبر دیتا ہوں، جناب، حالات کافی خراب ہیں حقیقت پسندی سے اگر کام لیا جائے۔ واقعی حالات کافی خراب ہیں۔ میں ان نعرے شعروں کا تو ذکر بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی تھی آزاد کشمیر کی، جس کی ایک سب کمیٹی تھی مطالبات کمیٹی، انہوں نے 1 سال پہلے سے نا مہنگائی اور بجلی کے بل اور ٹیکسز کی جو بھرمائیں، ان کو کچھ سبسڈیز ہوتی ہیں، آزاد کشمیر ہو گیا اور گلگت بلتستان والوں کو نا ٹیکسز کی بھرمار تھی، انہوں نے اس سلسلے میں ان کو وارننگ دی تھی۔ 1 سال بعد انہوں نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر سڑکوں پر آئے، اور پھر اس احتجاج کو اسسٹنٹ کمشنر جو ہے آزاد کشمیر، انہوں نے مس مینج کیا، انہوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں یہ لوگ طاقت کا استعمال اتنے حساس ایریا میں۔ چلیں، باقی شہروں کی تو سمجھ آتی ہے، وہ تو خالہ جی کا باڑا ہے، ادھر کے لوگوں کو تو ویسے بھی آپ کو بڑی کیئر ایکسٹرا رکھنی ہے۔ تو مس مینج کیا جی، اور پہلے دن لڑائی ہوئی 9 مئی کو، جب یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے، سب نے دیکھا، لیکن بہت ڈاؤن پلے میڈیا، کیونکہ 9 مئی کو تو ویسے ہی ہر چیز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نتھی کی جا رہی تھی نا، کیونکہ یوم سیاہ بھی تھا، ادھر پاکستان تحریک انصاف بھی تھا، تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیسے لینا ہے یہ سڑکوں پہ لائے ہوئے لوگوں کو۔ تو وہ بیسیکلی 9 مئی کے ساتھ ظاہر یکجہتی نہیں تھی۔ یہ لوگ اپنا 1 سال سے جس چیز کے اوپر کاربند تھا، یہ اتنی اس موقع پر اپنے ڈٹے میں، جتنا مولانا فضل الرحمان صاحب تھے 9 مئی کو پشاور کے ملین مارچ میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا تعلق سے 9 مئی والوں سے نہیں ہے، میرا معاملہ ویسے کہ چھٹی کا دن ہے اور ہم نے اس لیے رکھا۔ تو یہ لوگ اب اس میں شدت آ گئی مزید 9 مئی کے بعد، اور اب خبریں یہ ہیں، کیونکہ انڈیا جس طریقے سے اس ہیڈ لائن کی ٹاپ سٹوریز کے طور پر چل رہا ہے، جو اجیت ڈوولز کا جو سلیپر سیلز ہیں نا، را وغیرہ کے، وہ ایکٹیو ہو گئے۔ آپ کو پتہ اگر موجود ہے جس طریقے سے انڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور یہ کیا کہ کر رہا ہے پروپیگنڈے میں کہ دیکھیں مقبوضہ کشمیر نہیں، پاکستان میں بھی کشمیری علیحدگی پسند تحریک میں، وہ نعروں کو ذرا اس طریقے سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ معاملے کو پرووک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اور یہ آزاد کشمیر والوں کو ان چیزوں کا دیکھنا بھی ہے، لیکن بہرحال شدت کا عالم یہ ہے کہ معاملہ بہت حساس ہو گیا، اور بھارت اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس اور مظاہرین کے تصادم میں ایک ASI یا ایک سب انسپکٹر، ان کی اطلاع ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ مظاہرین کی بھی کافی بڑی تعداد ہے جو زخمی ہیں۔ تمام دکانیں، سڑکیں سب بند ہیں، اور ضلعی لاک ڈاؤن ہے پورے کا پورا، اور کوئی صرف کوٹلی میں 40 زخمی لائے گئے ہیں، جس میں صرف 12 پولیس اہلکار ہیں اور 28 مظاہرین ہیں، اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ معاملہ سر ڈیفینیٹلی حساس ہے، اس لیے میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پاکستان اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے، پر انڈیا اس معاملے کے اندر انوالو ہے، اور حساسیت کا عالم یہ ہے کہ جتنا مرضی میڈیا اس کو ڈاؤن پلے کرے، صدر مملکت آصف علی زرداری جو پاک فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، انہوں نے ہنگامی اجلاس آج بلا لیا ایوان صدر میں، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو طلب کیا، صرف مشورے کے لیے نہیں، انہوں نے کہا ہے مکمل حل کے تجاویز کے ساتھ آئے۔ یہ معاملہ اس حد تک حساسیت اختیار کر گیا ہے۔
تو آج ایوان صدر میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہیں، جس میں کہا جاتا ہے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان بھی موجود ہوں گے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ تو یہ محض بجلی کے بل، محض ٹیکسز کی بھرمار، محض مہنگائی یہ چیز نہیں ہے، یہ معاملہ کہیں اور سے بھی آپریٹ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے جائز مطالبات کو میں انڈرمائن کروں، لیکن یہ معاملہ کہیں اور بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم موقع بھی خود دے رہے ہیں۔ ہماری حالت کو آپ دیکھ لیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں یہ تو چل رہا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کرے ہم کسی بہتر فیصلے تک پہنچیں۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب نے انکشاف کیا جی، انہوں نے کہا جو شو کاز دیا ہے نا شیر افضل مروت صاحب کو، اس شو کاز کی جو وجہ ہے نا وہ سعودی عرب کے سلسلے پہ دی گئی ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ رجیم چینج آپریشن میں امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی انوالو تھا، انہوں نے کہا یہ وجہ نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو جو شو کاز دیا گیا ہے اور سیاسی کمیٹی سے انہیں نکالنے کی جو وجہ ہے وہ پارٹی ڈسپلنری ایکشن ہے، وہ پارٹی کے ڈسپلن کو مسلسل وائلیٹ کر رہے ہیں تنبیہ کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ پارٹی پالیسی کو مد نظر نہیں رکھتے، بہت سے پارٹی امور جو ہیں وہ پبلکلی ڈسکس کر دیتے ہیں اور میڈیا پر ڈسکس کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے، اور جو اختلافات ہیں وہ دراصل کور کمیٹی کے اندر کرنے چاہیے اور لیکن وہ وہاں نہیں کر رہے۔ تو عمران خان صاحب کے سلسلے میں اس سلسلے میں عمر ایوب اور دیگر لوگ ملے تھے، عمر ایوب نے سر سے بات کر کے جانے لگے تو عمران خان صاحب نے رکو، جی ہاں عمران خان صاحب نے اس پہ شوکاس خود کروایا شیر افضل مروت صاحب کو، اور پورے کا پورا شوکاس ڈکٹیٹ کروایا، ٹھیک ہے، عمر ایوب صاحب کو پورے کا پورا کہ انہی الفاظ کے ساتھ شوکاس کو کرو، تو عمر ایوب کو روک کر شوکاس ڈکٹیٹ کرایا گیا، مطلب شوکاس عمران خان نے پریورٹی کے ساتھ ڈکٹیٹ کرایا گیا ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب میرا خیال ہے آپ کا معاملہ عمران خان صاحب ہی دیکھیں گے، تو جب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود کروایا ہے، یہاں تو یہ چیز ہو گئی۔ ادھر عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کی انسٹرکشن پر ایکٹیو ہوئے اور پنجاب میں تو پچھلے کافی دنوں سے وہ تھے، پھر عمران خان صاحب سے ملاقات 3 دن پہلے ہوئی، سب سے پہلے حصے میں وہ لاہور میں گئے، 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ گرفتار تھے، جو گرفتار ہونے کے بعد رہا ہو گئے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ سانحہ 9 مئی کے متاثرین جو تھے ان کے پاس وہ گریجولی جا رہے تھے، پھر پرسوں وہ گجرانوالہ میں تھے اور کل رات کو اطلاع آئی ہے کہ وہ سیالکوٹ گئے اور وہاں سیالکوٹ عثمان ڈار صاحب کے پاس گئے، ان کی فیملی کے ساتھ ملے، تو عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے سب کی خیریت دریافت کی ہے کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہا میری رہائی کی کوشش نہ کرو، وہ جو خواتین اندر بند ہیں نا ان کی فکر کرو، ان کے حوالے سے مجھے کنسرن ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنا ریپرزنٹیٹو بنا کر عارف علوی صاحب کو اس وقت تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ پہلا فیز ہے، اس کے بعد لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کا اس وقت بالکل سیریس کنسرن موجود ہے۔ یہ اپڈیٹ سی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔